بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NA-245 کے تمام باسیوں کو میرا سلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میرا نام جیسا کہ آپ نے بتایا صدیق اکبر ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں اور NA-245 سے انشاءاللہ العزیز میں پارٹی کا امیدوار ہوں۔ NA-245 عمومی طور پہ پسماندہ علاقوں پر مشتمل حلقہ ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس حلقے میں تمام قومیتوں کے لوگ آباد ہیں۔ مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک حسین امتزاج اس حلقے میں ہے۔ یہاں کے مسائل بھی مختلف النوع ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو مسائل ہیں جس میں مماثلت ہے وہ ہے بنیادی بلدیاتی مسائل۔ یہاں صحت عامہ کے مسائل ہیں، یہاں صحت و صفائی کے معاملات ہیں، تعلیمی جو ہے پسماندگی یہاں بہت زیادہ ہے۔ اسکول کی جو حالت ہے وہ یقینی طور پر کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے۔ راستوں کا، سیوریج لائنز کا، نالوں کا حال انتہائی ابتر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے، بنیادی مسائل کو۔ اور بنیادی مسائل جو ہے اس پہ پیپلز پارٹی کی ویسی بھی یہ ترجیحات رہتی ہے ہمیشہ کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں، وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ماضی میں جو حکومت رہی وفاق میں، انہوں نے صرف پارٹی پرستی کی یا مخصوص مفادات کے حامل لوگوں کو ہی اپنا ٹارگٹ رکھا، اور حلقوں میں عمومی لوگوں کے کام نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں منگاپیر روڈ جو وفاق کا پروجیکٹ تھا، جس میں نواز شریف کے وقت کا جب ان کی حکومت تھی اس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا تھا، اور ابھی تک وہ جوں کا تو پڑا ہوا ہے۔ منگاپیر کے عوام کو سخت تکلیف کا سامنا ہے اس سے۔ پورا منگاپیر روڈ جو اسی حلقے میں منگاپیر روڈ تقریباً پورا آتا ہے، بادشاہ خان چوک سے لے کے اور وہاں تک، اور اس کی ابتری کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے۔ اب اس کا ایک جو ہے ایک رو وہ بن گیا ہے، کسی قابل ہوئے، لیکن ظاہر ہے وہ مسئلہ حل طلب ہے۔ یہ ہماری ترجیحات ہوں گی کہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں تک پیپلز پارٹی کا پیغام لے کر جائیں۔ پیپلز پارٹی عوامی مسائل کے حل پر یقین رکھتی ہے، اور عوامی مسائل عوام کی دہلیز پر حل کرنے کی بات کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی راج پر یقین رکھتی ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہو، آئین کی بالادستی ہو، اور عوام جو ہے وہ بالادست رہے اور عوامی راج ہو۔ اور ہم اسی سوچ کے حامل لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام اپنے فیصلے کریں، ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں گے، اور آپ کے توسط سے میں چاہوں گا کہ اس پورے حلقے کے جس میں اورنگی سب ڈویژن بھی شامل ہے، جس میں ٹاؤن دیکھا جائے تو منگاپیر ٹاؤن بھی ہے، اورنگی ٹاؤن بھی ہے، اور مومن آباد ٹاؤن کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہاں کے مسائل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں مماثلت ہے، اور بنیادی جو بلدیاتی مسائل ہیں وہی ایڈریس کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری ترجیحات بھی ہوں گی، اور ہم لوگوں سے یہ توقع کریں گے کہ آپ نے ماضی میں ہمیشہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہاں کام کیے ہیں۔ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں پیپلز پارٹی کا ایک کردار رہا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے میگا پروجیکٹس کیے ہیں، جتنے بھی پروجیکٹ ہوئے ہیں یہ فائننس سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی سے متعلق لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ بتایا گیا کہ 15 سال پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کی ہے، 15 سال سے ان کی حکومت تھی، اب سندھ کنڈر بن گیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے یہ اپنے مریض بھیجتے ہیں سندھ کے اداروں میں، NICVD میں بھیجتے ہیں، گمبٹ کا انسٹیٹیوٹ جو ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے، یورولوجی کے ہمارے بہترین انسٹیٹیوٹ، اسی بقول ان کے سندھ کو کھنڈر بنانے والی حکومت نے یہ کام کیے ہیں۔ دیگر صوبوں سے لوگ علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ الحمدللہ سندھ میں لوگ روزگار کے لیے بھی آتے ہیں۔ اگر یہ کنڈر ہے تو ہم یہاں سے لوگوں کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو عوام الناس کو، ہمارے ملک کی سادہ لو عوام کو جو زیادہ تحقیق بھی نہیں کرتی، زیادہ پنچایت میں پڑھتی نہیں، بس جو کسی نے کہہ دیا اس پہ یقین کر لیتی ہے، تو لوگوں کو خود تحقیق کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ماضی اس بات کا گواہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ جو ہے قربانیوں سے عبارت رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہ کہیں بھی آپ کسی دنیا میں یہ مثال نہیں ملتی کہ کہیں قیادت نے خود قربانی دی ہو، خود کو قربان کیا ہو۔ ہمارے شہداء جو ہے ہمارے لیڈر ہیں،
कारकुनानों की तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हमारे शहीदों ने बिल्कुल फौजी जरनैलों की तरह आगे बढ़कर खुद कुर्बानी दी है और जाम शहादत नोश किया है इस आवाम के लिए, पाकिस्तान के आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ जमहूरियत की बहाली के लिए, अवामी हुकूक की दस्तयाबी उनकी दहलीज पर करने के लिए और अवामी राज के क़याम के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खुद आगे बढ़कर जाम शहादत नोश किया है। ज़रूरत इस बात की है कि इस हल्के की आवाम बिलखसूस और पूरे मुल्क की आवाम बिलउमूम ये जानने की कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ क्यों किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवामी राज हो, ऐसी कुव्वतें मौजूद है जो अवामी राज की कायल नहीं है, उनको अवामी राज पसंद नहीं है, उनको अवाम के नारे पसंद नहीं होते, वो कुव्वतें पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है और वो मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। आपको वो मुख्तलिफ शक्लों में कभी मजहबी लिबादा ओढ़ के आते हैं, कभी लसानियत के लिबादे में आते हैं, कभी किसी और नारे का सहारा लेते हुए लोगों के पास आते हैं। लोगों की जिम्मेदारी है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, ये अब एक जदीद दौर है, इसमें लोगों की रसाई मालूमात तक आसानी से होती है, इसलिए लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आम वोटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो गुमराह न हो, इन गुमराह कुन प्रोपेगेंडों से वो खुद को मुतासिर न करे, बल्कि हकायक की जिस्तजू में रहे कि हकायक में उनकी असल खिदमत कौन कर सकता है। इस हल्के की आवाम चूंकि पसमानदा है, यहाँ के लोग जो है मेहनतकश लोग हैं, यहाँ हल्के की उमूमी अक्सरियत जो है वो मेहनतकशों पर मुश्तमिल है और पीपल्स पार्टी मेहनतकश की बात करती है, पीपल्स पार्टी रोजगार की बात करती है, पीपल्स पार्टी अमन की बात करती है, पीपल्स पार्टी मुल्क के माशी तरक्की की बात करती है और हमारी बात करती है। सबसे पहली बात कि हमारी बात पीपल्स पार्टी करती है, यानी गरीब आवाम की बात करती है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पीपल्स पार्टी अगर हमारी तरफ एक कदम आती है तो हमें 10 कदम बढ़ाने चाहिए कि हम अपने मसाइल हल कर सकें और हकीकी तौर पे हम ये कह सके कि हमने उन नुमाइंदों को वोट दिया जो हमारी रसाई में है। हमने बहुत सारे लोगों को वोट दिया, इस हल्के की तारीख गवाह है कि हमने पीपल्स पार्टी को कभी हमने यहाँ मुंतखब नुमाइंदगी नहीं दी है। अब जिम्मेदारी बनती है लोगों की, इतना कुछ होने के बाद कि हमने बड़े खोखले नारों पे और लोगों के दावों में आकर हमने उनको वोट भी दिए, उनकी सपोर्ट भी किए और अपने असल नुमाइंदों की मुखालफतें की है। अब जरूरत इस बात की कि आवाम इस बात का इदराक करे और इस फहम फरासत का मुजाहरा करे कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दे, वो अपने आप को वोट दे, अवामी मसाइल के हल के लिए वोट दे और बिलावल भुट्टो जरदारी को जो हकीकी नौजवान है, नौजवानों की लीडर है, उसको वजीर आज़म बनाने के लिए उसके नुमाइंदों को वोट दे। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आवाम हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है और पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह हुकूमत में भी आएगी और अवामी मसाइल भी इंशाअल्लाह हम हल करेंगे और उम्मीद है कि हल्के की आवाम हमारा साथ देगी। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।